آج ہمارا موضوع ہے کانسٹیٹیوشن آف چائنا، کمپوزیشن اور اسٹرکچر اسٹیٹ آف ریپبلک آف چائنا۔ چائنا میں ہم اسٹیٹ کونسل اور نیشنل پیپلز کانگریس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم چین کی تاریخ، اس کے رقبے اور اس کی ثقافت کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چین اس وقت دنیا کے نقشے پر رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 36,91,581 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1,36,70,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ سرحدیں جو اس کی ملتی ہیں وہ شمال میں کوریا، بحر الکاہل، مغرب میں روس، جنوب مغرب میں افغانستان، پاکستان، تاجکستان، نیپال، بھارت، قزاقستان، بھوٹان، چین کے شمال میں روس اور منگولیا واقع ہے۔ یعنی چین کی جو سرحدیں ہیں وہ تقریباً 16 ممالک سے ملتی ہیں۔ اگر وہاں پر آباد نسلوں کا دیکھا جائے، ان کی زبان، تہذیب کا دیکھا جائے تو چین میں زیادہ تر ہان نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہ تقریباً 92% لوگوں پر مشتمل ہے۔ اتنے بڑے ملک کی زبان مشترک ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے جو چین میں تقریباً 55 قومیں آباد ہیں جو اپنی تہذیب، ثقافت میں بہت قدیم ہیں۔ ان کی جو عام زبان ہے وہ مندرین ہے۔ اس کے علاوہ مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن کی تعداد 60 سے زائد ہے۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے اور یہ سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہے۔ چین پر حکومت کرنے والے اگر خاندانوں کو دیکھا جائے تو چین کی تاریخ کی ابتدا 4000 سال قبل مسیح ہے۔ 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک چانگ خاندان حکمران رہا، لیکن اس سے قبل 2ری صدی قبل مسیح میں شیا خاندان حکمران تھا۔ اس کے بعد جو خاندان آئے ان میں شانگ، ہان، سوئی، تانگ، منگول، مینگ اور مانچوے زیادہ قابل ذکر ہے۔ مانچوا خاندان اور ان کی لڑائیاں، یہ 1644 میں چین پر قابض ہوا۔ یہ لوگ تاتاری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 1911 تک حکمران خاندان رہا۔ اس نے یعنی تقریباً 550 سال حکومت کی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں جب خام مال کے لیے یورپی ممالک نے چین کی طرف نظریں کی تو یہ قدرتی خزان سے مالا مال ملک تھا۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے چین کے ساتھ افیم کی تجارت شروع کر دی۔ چین کے لوگ افیم کے عادی ہو گئے۔ 1839 میں افیم کی جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں برطانیہ کے ساتھ چین نے معاہدہ فان کنگ کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے مختلف اقدامات کیے اور چین کو زیر بار کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر 1856 سے لے کے 1860 تک فرانس اور برطانیہ نے دوسری افیمی جنگ لڑی۔ اس کے بعد 1884 میں فرانس نے چین سے لڑائی کی۔ جب 1900 میں باکسر بغاوت شروع ہوئی اور 9 ملکوں نے مل کر چین پر حملہ کیا، ملکی اور غیر ملکی فوجیوں نے 1901 میں اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ جو چین کا اسٹرکچر سٹیٹ ہے وہ کیسا ہے، چین کا آئین کیا کہتا ہے اور اس وقت کون سا آئین جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ کونسل کو۔ اسٹیٹ کونسل از دی سینٹرل پیپل گورنمنٹ of the People's Republic of China. It is the executive body of the highest organ of state power.
چین کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ عوامی نیشنل کانگریس ہے. یہ ایک یک عوامی مقننہ ہے جو چین کے عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتی ہے. اس کا جو پرماننٹ ادارہ ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یعنی مجلس قائمہ. نیشنل پیپلز کانگریس 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے. سال میں ایک اجلاس لازمی منعقد کرتی ہے. دی کمپوزیشن آف اسٹیٹ کونسل, its procedure, process and function have been prescribed in the Constitution. State Council has been regarded as the most superior institution in the administrative affairs. یعنی انتظامی امور کے حوالے سے نیشنل پیپلز کانگریس کو سب سے ممتاز ادارہ مانا جاتا ہے. And all the top-notch leaders of the party are included in its membership. اور تمام جو ٹاپ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس کی ممبرشپ میں. اس کانگریس کے 3 ریلیونٹ پروویژن. آرٹیکل 85 to 92 of the Constitution of the Republic of China deals with the State Council of the People Republic of China. جو آرٹیکل 85 سے 92 تک ہے وہ ریپبلک آف چائنا اسٹیٹ کونسل کے حوالے سے اس کو ڈیل کرتا ہے. ایگزیکٹو برانچز. The State Council is that the Central People Government of the People Republic of China is the executive body of the highest organ of state power. It is the highest organ state administration. یعنی یہ ریاست کا بھی سب سے مضبوط اور اہم ترین ادارہ ہے اور انتظامی امور کے لحاظ سے بھی سب سے اہم ہے. چین میں کابینہ کی جگہ ریاستی کونسل کام کرتی ہے. یہ ملک کا سب سے بڑا انتظامی ادارہ ہوتا ہے. اپنی رپورٹ کانگریس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا نگران وزیر اعظم ہوتا ہے. ریاستی کونسل کے زیر انتظام 44 وزارتیں اور 7 کمیشن سرگرم عمل ہوتے ہیں. Composition. Article 86. State Council is composed of the Premier, Vice Premiers, State Councillor, Ministers or in charge of Ministers, Minister in charge of Commission, Auditor General and the Secretary General. اسٹیٹ کونسل جو مشتمل ہوتی ہے وائس چیئرمین, اسٹیٹ کونسلرز, منسٹر ان چارج آف منسٹرز پر, کمشنرز پر, آڈیٹر جنرل اور سیکرٹری جنرل پر. اختیارات اور فرائض. چین کی اسٹیٹ کونسل کے اختیارات اور فرائض جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں. ریاستی کونسل کا کام انتظامی قواعد و ضوابط کو واضح کرنا, فیصلے صادر کرنا اور احکامات جاری کرنا ہے. ملک میں ہر سطح پر نظم و ضبط کی رہنمائی کرنا, تمام شعبوں میں اختیارات اور فرائض کی برابر تقسیم کرنا, وزراء اور کمشنرز کے جاری کیے ہوئے نامناسب احکامات کی ترمیم کرنا یا ان کی تنسیخ کرنا. دی پریمیئر assumes overall the responsibility of the work of the state council. جو پریمیئرز ہوتے ہیں وہ اوورآل ذمہ دار ہوتے ہیں اسٹیٹ کونسلز کے امور کو چلانے کے لیے. The ministers assumes overall responsibility for the work of the ministers and commissioners. The organization of state council is prescribed by law. Term Article 87. Term of office of the state council is the same as that of the national people's council. جو اس کی ٹینیور ہے اسٹیٹ کونسل کا وہ اتنا ہی ہے جتنا اسٹیٹ نیشنل پیپلز کانگریس کا ہے. دی پریمیئر ڈائریکٹس دا ورک آف دی اسٹیٹ کونسل. دی وائس پریمیئرز اینڈ اسٹیٹ کونسلر اسسٹ دا پریمیئر ان دا ورک. جو پریمیئر ہے وہ براہ راست رہنمائی کرتے ہیں اسٹیٹ کونسل کی, وائس پریمیئرز کی, اسٹیٹ کونسلرز کی. ایگزیکٹو میٹنگ آف دا اسٹیٹ کونسلر آر ٹو بی اٹینڈیڈ بائی پریمیئر. جو اسٹیٹ کونسلرز کی ایگزیکٹو میٹنگ ہوتی ہے وہ پریمیئر اٹینڈ کرتے ہیں, وائس پریمیئرز بھی, اسٹیٹ کونسلرز بھی, اینڈ دا سیکرٹری جنرل آف دی اسٹیٹ کونسل. یعنی تمام اہم عہدے داران جو ہیں وہ اسٹیٹ کونسل کی میٹنگ جو ہے
وہ ریگولر طور پر اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں کے انتظام کا اختیار، سائنس، تعلیم، ثقافت، صحت کے اداروں کی رہنمائی کرنا اور انہیں منظم کرنا۔ اسٹیٹ کونسل ایکسرسائز دا فالوئنگ فنکشنز اینڈ پاورز: ٹو اڈاپٹ ایڈمنسٹریٹو میئرز، enactment administrative rules and regulations and issue decisions and orders in accordance with the constitution and law۔ اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے تمام تر انتظامی امور، رولز اور ریگولیشن انتظامی امور کے حوالے سے بناتی ہے، ڈائریکشنز اور آرڈرز ایشو کرتی ہے قانون اور آئین کے مکمل مطابق۔ To submit proposal to the National People Congress or Standing Committee، وہ اپنی تجویز پیش کرتے ہیں نیشنل پیپل کانگریس اور اسٹینڈنگ کمیٹی کو۔ To formulate the task and responsibility of the ministers and commissioner of the State Council، وہ تشکیل دیتے ہیں یعنی سونپتے ہیں رسپانسبلٹیز منسٹرز کو، کمشنرز کو اسٹیٹ کونسل کے حوالے سے، یعنی اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ منسٹرز کو، کمشنرز کو، آڈیٹر جنرلز کو اور سیکرٹریز کو مختلف قسم کے ذمہ داریاں اور ٹاسک سونپتی ہے۔ ٹو ایکسرسائز یونیفائڈ لیڈرشپ اوور دا ورک آف لوکل آرگنز آف اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ایٹ ویریس لیول گراؤنڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، and to formulate the detailed division of the function and powers between the central government and the organ of state administration of provinces, autonomous regions, municipalities is directly under the central government۔ state council جو ہے وہ مختلف اداروں، خود مختار اداروں، انتظامی ریاست کے انتظامی اداروں کو، میونسپلٹیز کو، صوبوں کو، اضلاع کو، جو بھی مرکزی گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے مختلف ٹاسک سونپتی ہے اور انہیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کا کہتی ہے، اور اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے بعد وہ اسٹیٹ کونسل کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ انتظامی اداروں کی وسعت کا جائزہ لینا، انتظامی احکامات کی تقرری کرنا، انہیں تربیت دینا، ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا، انعامات دینا، یہ سب ریاستی کونسل کے اختیارات میں شامل ہیں۔ To draft and implement the plan for national economic and social development of the state budget, to direct and administrate economic affairs, urban and rural development۔ یعنی کہ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام سماجی، سیاسی، اقتصادی سرگرمیوں کو، ریاست کے بجٹ کو اور مختلف معاشی، اقتصادی، شہری اور دیہی علاقوں کے امور کو چلانے اور علاقائی ترقی کے لیے ڈائریکشن اسٹیٹ کونسل جاری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹو ڈائریکٹ دا افیئرز آف ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، پبلک ہیلتھ، فزیکل کلچر اینڈ فیملی پلاننگ۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ کونسل ہدایت دیتی ہے تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت، پبلک ہیلتھ اور فزیکل کلچر اور فیملی پلاننگ کو مناسب طریقے سے چلانے کے لیے اور اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے۔ ٹو ڈائریکٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹ سول افیئرس، پبلک سیکورٹی، جوڈیشل ایڈمنسٹریشن، سپرویژن اینڈ ادر ریلیٹڈ میٹرز، تمام جو عدالتی امور ہیں ان کے حوالے سے گائیڈنس اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ بیرونی دنیا کے ساتھ جو معاہدات ہوتے ہیں ان کی تکمیل کے لیے اسٹیٹ کونسل کوشش کرتی ہے اور نئے معاہدات کے لیے وہ نیشنل پیپلز کانگریس سے اجازت طلب کرتی ہے۔ ٹو ڈائریکٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹ اسٹیٹ افیئرز کنسرننگ دا نیشنلٹیز اینڈ ٹو سیف گارڈ ٹو ایکول رائٹس آف مائنورٹی نیشنل اینڈ دا رائٹ ٹو اٹانومی آف دا نیشنل اٹانومس ایریاز، جو اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور جو بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں چائنیز اور مختلف خود مختار اداروں میں قیام امن کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے ڈائریکشن جاری کرتی ہیں۔
to protect the legitimate rights and interests of Chinese nationals residing abroad and protect the lawful rights and interests of returned overseas Chinese and of the family members of Chinese national residing abroad. یہ ڈائریکشن جاری کرتی ہے کہ جو لوگ جائز قانونی طور پر بیرون ملک مقیم ہیں ان چائنیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے، یا جو بغیر اوورسیز چائنیز واپس آنا چاہتے ہیں اور فیملی ممبرز چائنیز کے نیشنل کے جو بیرون ملک مقیم ہیں ان کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے انسٹرکشن جاری کرتی ہے. اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے قومی بجٹ تیار کرنا اور اسے نافذ العمل بنانا، وزیروں اور کمشنرز کے فرائض متعین کرنا اور ان کی مکمل رہنمائی کرنا شامل ہے. To alter or annul inappropriate orders, directives and regulations issued by the ministers or commissioners. یہ جو مختلف قسم کے نامناسب آرڈرز ایشو کرتے ہیں آرڈر کمشنرز یا منسٹرز، ان کو یا تو مکمل طور پر کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا انہیں منسوخ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو لوکل اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ہیں یا مختلف جورسڈکشن کے جو شہری ایریاز ہیں ان میں اگر کوئی انتظامی امور سے کا آفیسر کوئی نامناسب آرڈر ایشو کرتا ہے جس سے ملک کی سالمیت، عوام کے فنڈامنٹل رائٹس ڈیمیج ہوتے ہیں، تو تب بھی اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے. To approve the geographic division of province, autonomous regions and municipalities directly under the central government, and to approve the establishment and geographic division for autonomous prefectures, counties, autonomous counties and cities. یہ مختلف علاقائی صوبوں کی، علاقائی خود مختار صوبوں کی تقسیم کرتی ہیں، میونسپلٹیز کو ڈائریکشن جاری کرتی ہیں، اور مختلف جو اضلاع ہیں، خود مختار اضلاع ہیں، سٹیز ہیں، ان کی بہتری کے لیے یہ انسٹرکشن جاری کر سکتی ہیں. دفاعی اختیارات، ڈیفینسو پاورز، ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے رہنمائی کرنا، ضروری مارشل لا نافذ کرنے کا اختیار، دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات شامل ہیں. دیگر اختیارات میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، دوسرے ممالک میں آباد چین کے لوگوں کو حقوق کا پوری طرح خیال رکھنا. اگر کوئی چین کے عوام واپس اپنے ملک میں آنا چاہتے ہیں تو امبیسی قونصل خانے کے ذریعے انہیں مکمل مشاورت فراہم کرنا، مالیاتی امور کی نگرانی کرنا، بجٹ تیار کرنا، بجٹ کا نفاذ کو یقینی بنانا. In accordance with the provisions of law to decide entering the state of emergency in parts of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central government. جنگ کی صورت میں ملک کے مختلف حصوں میں ایمرجنسی کا نفاذ کرنا، خود مختار علاقوں میں، میونسپلٹیز میں، یا امن کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا. To examine and decide on size of administration organs and in accordance with the law, to appoint, to remove administrative officials, train them, appraise the performance and reward to or punish them. یعنی اگر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو انہیں انعام و کرام سے نوازنا اور انہیں مختلف جو سوینئرز ہیں وہ دینا. To exercise such other function and power as the National People Congress or the Standing Committee may assign. یا کوئی دوسرے ایسے فنکشنز یا ڈیوٹیز پرفارم کرنا جو نیشنل پیپلز کانگریس انہیں سونپتی ہے. Ministers Article 19. Minister in charge of the ministers of or commissions of the State Council are responsible for the work of their respective departments, and they convey and preside over ministers' meeting of the general and executive meeting of the commission to discuss and decide major issues in work of their respective departments. Ministers
انچارج آف منسٹرز اور کمیشن اسٹیٹ کونسل جو ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کی ڈیوٹی کے متعلق اور جب ان کا اجلاس بلوایا جاتا ہے اس میں وہ مختلف اہم ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے متعلق آنسریبل ہوتے ہیں. Auditors Article 91. The State Council establish an auditing body to supervise the revenue and expenditure of all department under the State Council. State Council جو ہے auditing body یہ قائم کرتی ہے جو مالیاتی معاملات ہیں State Council کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے and of the local government at various level and the revenue and expenditure of all financial and monetary organization, enterprises and institution of the state. State Council بجٹ کی ایلوکیشن، اداروں کی جو ان کے اخراجات ہیں، ان کے وسائل، ان کی مکمل مانیٹرنگ اور کاروباری اداروں کا جو رد عمل ہوتا ہے بجٹ کے حوالے سے اس کو بھی ایکسپلین کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. Under the direction of the Premier of State Council, the auditing body independently exercises its power of supervision. State Council کا جو پریمیئر ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اثر جو آڈیٹنگ باڈی تشکیل دی جاتی ہے وہ مکمل طور پر آزاد، خود مختار اور غیر جانبدار ہوتی ہے. اس میں کسی بھی ادارے کی انٹرفیئرنس کو پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی انہیں اجازت دی جاتی ہے. اسٹیٹ کونسل رپورٹ ٹو کانگریس آرٹیکل 92. اسٹیٹ کونسل جو اپنی رپورٹ سبمٹ کرتی ہے نیشنل پیپلز کانگریس کو انڈر آرٹیکل 92 کے تحت. اسٹیٹ کونسل از ریسپانسبل اینڈ رپورٹ آن اٹس ورک ٹو دا نیشنل پیپلز کانگریس اور وین دا نیشنل پیپل کانگریس از ناٹ ان سیشن ٹو اٹس اسٹینڈنگ کمیٹی. جب اسٹیٹ کونسل ذمہ دار ہے اور رپورٹ سبمٹ کرتی ہے اپنی تمام تر پروگرس کے متعلق نیشنل پیپل کانگریس کو، یا جب نیشنل پیپل کانگریس کا اجلاس نہیں ہوتا تو تب یہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو رپورٹ سبمٹ کرتی ہے. Conclusion. To conclude that State Council is composed of the Premier, Vice Premier, State Councillors, Ministers in charge of Ministers, Ministers in charge of Commission, Auditor General اور Secretary General پر مشتمل ہوتی ہے. The Premier assumes overall responsibility for the work of State Council. Overall بنیادی طور پہ پریمیئر کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اسٹیٹ کونسل کے تمام امور کو نپٹانے کے لیے. دی آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹ کونسل از پرسکرائبڈ بائی لا. جو اسٹیٹ کونسل کی تنظیم ہے وہ مکمل اس کو رن کیا جاتا ہے قانون کے عین مطابق. اس کو ہم مزید کچھ تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. چین میں کابینہ کی جگہ اسٹیٹ کونسل کام کرتی ہے. یہ ملک کا سب سے بڑا انتظامی ادارہ ہے. یہ اپنی رپورٹ کانگریس کے سامنے پیش کرتی ہے. اس کا نگران وزیر اعظم ہوتا ہے. اسٹیٹ کونسل کے زیر انتظام 44 وزارتیں اور 7 کمیشن سرگرم عمل ہیں. یہ 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتی ہے مگر کانگریس انہیں مدت پوری ہونے سے قبل برطرف بھی کر سکتی ہے. اس کے اراکین میں کون کون شامل ہیں؟ یہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کونسل سیکرٹری، کمیشن کے چیئرمین، آڈیٹر جنرل، وزراء، چیف آڈیٹر جنرل، سیکرٹری جنرل وغیرہ اس کے اراکین ہوتے ہیں. چین کے سیاسی نظام میں اسٹیٹ کونسل کا کردار امریکہ کی صدارتی کابینہ یا برطانوی وزیرانی کابینہ سے مشابہ ہے مگر دونوں کے اختیارات میں واضح فرق ہے. اسٹیٹ کونسل عوامی جمہوریہ چین کا سب سے اعلیٰ انتظامی ادارہ ہے. یہ مدرجہ ذیل عہدیداران پر مشتمل ہوتا ہے. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کمیشنوں کے چیئرمین، ریاست کے کمشنر، وزراء، چیف آڈیٹر اور سیکرٹری جنرل. اس کے اب ہم اس کی ڈیوٹیز اور فنکشنز کو تھوڑا سا اسی طرح الیبوریٹ کریں گے.
اسٹیٹ کونسل کا کام انتظامی قواعد و ضوابط کو وضع کرنا، فیصلے صادر کرنا اور احکامات جاری کرنا ہے۔ ملک میں ہر سطح پر نظم و نسق کا بحال کرنا، تمام شعبوں میں اختیارات اور فرائض کی برابر اور مساوی تقسیم ہے۔ وزراء اور کمشنرز کے جاری کیے ہوئے نامناسب احکامات کی ترمیم یا تنسیخ کرنا۔ مختلف شعبوں کے جو ان کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: سائنس، تعلیم، ثقافت، صحت کے اداروں کی رہنمائی کرنا، انہیں منظم کرنا، انتظامی اداروں کی وسعت کا جائزہ لینا، انتظامی احکام کی تقرری کرنا، انہیں تربیت دینا، ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا، انعامات دینا، یہ سب اسٹیٹ کونسل کے اختیارات میں شامل ہیں۔ وزیروں اور کمشنرز کے فرائض متعین کرنا، ان کی مکمل رہنمائی کرنا، اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے قومی بجٹ تیار کرنا، اسے نافذ العمل کرنا، ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے رہنمائی کرنا، ضروری مارشل لا کا نفاذ کرنا، دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات کرنا اور پرانے کیے گئے معاہدات کو تکمیل تک پہنچانا، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، مالیاتی امور کی نگرانی کرنا، دوسرے ممالک میں آباد چین کے لوگوں کے حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آج کے لیکچرز کی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی، ان کو ہر پوائنٹ سے بریف کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔